السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ باذن اللہ تعالی آج ہم قرآن کریم کی 81 نمبر کی سورۃ التکویر کی آیت نمبر 1 سے 6 تک میں آنے والے ہر لفظ کو عربی گرامر کی اصطلاح میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پہچانیں گے کہ ان الفاظوں میں کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے، اور پھر ان الفاظوں کو جوڑ کر جملے سمجھیں گے کہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے یا جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور پھر ان کی ترکیب کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، تو سب سے پہلے یہ سورہ لفظ اذا سے شروع ہو رہی ہے۔ اذا یہ لال کلر میں ہے، یعنی اسم ہے، اس کا معنی ہے جب۔ یہ اسم ظرف ہے اور اسے مفعول فیہ بھی کہتے ہیں، اور یہاں پہ یہ شرط کا معنی بھی دیتا ہے۔ ظرف یعنی ایسا لفظ جو کسی فعل کے یعنی کام کا وقت یا جگہ کی نشاندہی کرے، اور یہ ظرف زمان ہے، مبنی علی السکون فی محل نصب۔ اذا ظرفیہ شرطیہ کے حوالے سے ہمیں چند اہم باتیں سمجھنی ضروری ہیں، اور وہ ہیں: نمبر 1، اذا ظرفیہ شرطیہ ایک اسم ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ظرف زمان ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس کے بعد اس کا مضاف الیہ ضرور ہوتا ہے۔ نمبر 4، اور اس کے بعد زیادہ تر فعل ماضی آتا ہے، چاہے ظاہر میں ہو یا محذوف ہو۔ نمبر 5، اور یہ ہمیشہ مستقبل کا معنی دیتا ہے، چاہے فعل ماضی کیوں نہ آئے۔ نمبر 6، اگر اس کے بعد کوئی اسم آئے تو اس سے پہلے ایک فعل محذوف سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 7، اذا شرطیہ کے لیے 2 جملے آتے ہیں، پہلا جملہ شرطیہ اور دوسرا جواب شرط یعنی جزائے شرط کہلاتا ہے۔ اور نمبر 8 ہے، اذا شرطیہ کے جواب شرط والا جملہ اگر فعل ماضی یا مضارع میں سے ہو تو حرف فا نہیں لگتا۔ اور نمبر 9 ہے، اور اذا ظرفیہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر جواب شرط کے متعلق ہو جاتا ہے۔ نمبر 10 ہے، اور یہ ہمیشہ صدارت چاہتا ہے، یعنی جملے کے شروع میں آنا چاہتا ہے۔ اور اب آگے ڈھونڈتے ہیں اس کا مضاف الیہ۔ تو آگے آ رہا ہے ایک اسم الشمس، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آخر میں ضمہ لگی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ مرفوع حالت میں ہے، تو یہ اذا کا مضاف الیہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے علماء یہاں پر اس الشمس سے پہلے ایک فعل محذوف مانتے ہیں جو کویرت ہے، یعنی اذا کویرت الشمس کویرت، تو وہ کویرت محذوف فعل جو کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ فعل ماضی مبنی للمجہول ہے، تو الشمس اس فعل محذوف کا نائب الفاعل ہے، مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمۃ الظاہرہ علی آخرہ۔ تو اس طرح کویرت فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کے ایک جملہ بنتا ہے، جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ فعلیہ اذا شرطیہ کے لیے جملہ شرطیہ ہو کے اذا ظرفیہ کے لیے محلاً مجرور مضاف الیہ ہو جائے گا، اور اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کے شبہ جملہ ہوتا ہے، اور وہ شبہ جملہ متعلق ہو جائے گا آیت نمبر 14 میں علامت فعل کا، جو کہ جواب شرط ہے، الشمس یعنی سورج۔ آگے ہے کویرت، یہ فعل ماضی مبنی علی الفتح وہو للمجہول، یہ تا حرف تانیث ہے
اور اس کا نائب الفاعل اسی فعل کے اندر ہے ضمیر مستتر جواجن تقدیرہ ہیا، جو الشمس کی طرف لوٹتا ہے، یعنی یہ فعل وضاحت کرتا ہے اس محذوف فعل کی۔ تو یہاں پر محذوف فعل مفسرہ کہلاتا ہے، اور یہ تفسیریہ یا مفسرہ۔ تو یہاں پہ کاف واو را اس کے حروف اصلی ہیں۔ ثلاثی مجرد میں یہ کاوارا سے کارا یکورو کورن، یعنی لپیٹنا، اور یہ مزید فی میں باب تفعیل سے یہاں پہ ہے کورا یکورو تکویرن، یعنی بہت زیادہ لپیٹنا، اور اسی مصدر سے اس سورہ کا نام بھی ہے۔ اس کا معنی ہے لپیٹ دیا جائے گا۔ اس آیت کا مفہوم ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 2، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، حرف عطف واو سے شروع ہو رہی ہے، یعنی واو حرف عطف کے بعد جو بھی جملہ آئے گا وہ معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پر، یعنی 1 نمبر کی آیت پر۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا آ رہا ہے۔ آگے آ رہا ہے اذا، یعنی جب۔ تو یہ بھی پہلی آیت کی طرح اذا ظرفیہ شرطیہ غیر جازمہ ہے، اور آگے اسی طرح النجوم، یعنی الشمس کی طرح یہاں بھی النجوم ایک اسم مرفوع ہے۔ النجوم یہ نجمن کی جمع مکسر ہے، نجمن یعنی سٹار، ستارے۔ اور آگے آ رہا ہے فعل انقدرت۔ تو انقدرا فعل ماضی مبنی علی الفتح، اور تا و تانیث یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس میں فاعل مستتر ہے تقدیر ہو ہیا، اور وہی ہیا النجوم کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے، کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہونے کی وجہ سے یہاں بھی فاعل ہیا آیا ہے۔ تو کاف دال را اس کے حروف اصلی ہیں، اور یہ باب مجید فی کے انفعال کے وزن پر ہے، یعنی انقدر ینقدر انقدارن، یعنی بکھر کر بے نور ہو جانا۔ تو انقدرت یعنی بکھر کر بے نور ہو جانا۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 1 کی طرح اذا کے بعد ایک فعل محذوف ہے انقدرت، جو مفسرہ ہے اس انقدرت فعل، اور یہ تفسیریہ ہو جائے گا، اور النجوم اس فعل محذوف کے لیے فاعل ہے۔ تو فعل محذوف اپنے فاعل سے مل کے یہ جملہ فعلیہ اور جملہ شرطیہ محلاً مجرور ہو کے مضاف الیہ ہو جائے گا اذا ظرفیہ کے لیے، اور یہ پھر واو حرف عطف سے معطوف ہو جائے گا آیت نمبر 1 پر، معطوف نمبر 1۔ اور آیت نمبر 2 کا مفہوم ہے اور جب ستارے بکھر کر بے نور ہو جائیں گے، یعنی ستاروں کا آسمان پر وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور آیت نمبر 3 ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، واو پھر حرف عطف ہے مبنی علی الفتح لا محل لہ من الاعراب، یعنی اور۔ تو یہاں بھی آ رہا ہے اذا ظرفیہ شرطیہ، یعنی جب، اور اس کے بعد میں ہے الجبال، جو جبل ان کی جمع مکسر ہے، یعنی پہاڑ۔ یہاں بھی اذا کے بعد ایک فعل محذوف ہے، یعنی سیرت الجبال۔ تو سیرت فعل ماضی مبنی للمجہول، اور الجبال جو ہے یہ نائب الفاعل ہے اس فعل کا۔ اس طرح یہ جملہ بھی فعل بنائب الفاعل جملہ شرطیہ ہو کے اذا ظرف کے لیے مضاف الیہ محلاً مجرور ہو جائے گا۔ اس کے بعد فعل آ رہا ہے سیرت، یہ فعل ماضی مبنی للمجہول ہے، اور یہ تا حرف تانیث، اور اس میں اس کا نائب الفاعل
مستتر ہے، جواجن تقدیرہ ہیا، جو الجبال کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ جبال غیر عاقل کی جمع ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اس کے لیے ہیا آیا ہے۔ سین یا را اس کے حروف اصلی ہیں، اور یہاں پہ یہ باب تفعیل سے آیا ہے، سیرہ یسیرو تسییرن، یعنی بہت تیز چلانا، تو یہاں پہ معنی ہو جائے گا اڑانا، تو یہاں پہ معنی ہے پہاڑوں کو دوڑایا یا اڑایا جائے گا۔ تو اس طرح سیرت فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کے جملہ تفسیریہ ہو جائے گا اس فعل محذوف کا، جیسا کہ پچھلی دو آیتوں میں ہوا۔ اور پھر آیت نمبر 3 بھی معطوف نمبر 2 ہو جائے گی آیت نمبر 1 کی، اور اس آیت نمبر 3 کا مفہوم ہے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یعنی پہاڑ زمین سے اکھڑ کر ہواؤں میں دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے ہولناکیوں اور عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آیت نمبر 4 ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، تو آیت نمبر 4 بھی پہلی دو آیتوں کی طرح حرف واو سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل لہ من الاعراب، یعنی اور اس کے بعد لفظ آ رہا ہے اذا، جو کہ پچھلی 3 آیتوں کی طرح ظرفیہ شرطیہ ہے، یعنی جب، اور پھر اس کے آگے ہے العشار، اس کا معنی ہے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں، جو عشرہ کی جمع مکسر ہے۔ تو العشار یہاں پہ وہی ایک فعل محذوف ہے، اس فعل محذوف کے لیے نائب الفاعل ہو جائے گا۔ پھر پچھلی آیتوں کی طرح اس کی ترکیب بھی ویسی ہی ہوگی، اور آگے ہے فعل عطلت۔ عطلت فعل ماضی مبنی للمجہول، اور تا حرف تانیث لا محل لہ من الاعراب، عین طا لام اس کے حروف اصلی ہیں، اور مزید فی میں باب تفعیل سے یہاں پہ آیا ہے عطل یعطل تعطیلا، یعنی کسی کو بیکار چھوڑ دینا، اور اس میں نائب الفاعل ایک ضمیر مستتر ہے ہیا، جو الاشار کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے، تو یہاں پہ اس کا معنی ہے چھوڑ دی جائیں گی۔ اس طرح عطل فعل اپنے نائب الفاعل ہیا سے مل کے یہ تفسیریہ ہے اس فعل محذوف کا، اور یہ بھی واو حرف عطف سے معطوف نمبر 3 ہو گیا۔ اور آیت نمبر 4 کا مفہوم ہے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر تنہا چھوڑ دی جائیں گی، یعنی بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ اور آیت نمبر 5 ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، آگے آیت نمبر 5 یہ بھی حرف واو سے شروع ہو رہی ہے، اس کا معنی ہے اور، اس کے بعد میں لفظ اذا جو اسم ہے ظرفیہ شرطیہ غیر جازمہ جب کے معنی میں، اور اس کے بعد آ رہا ہے الوحوش، یہ وحشن کی جمع مکسر ہے، یعنی وحشی جانور، جنگلی جانور، اور اس کے بعد میں ہے اسی طرح ایک فعل حشرت، فعل ماضی مبنی للمجہول، حا شین اور را اس کے حروف اصلی ہیں، اور یہ ثلاثی مجرد میں باب نون سے آتا ہے، حشر یحشرو حشرن، اس کا معنی ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، تو یہاں پہ یہ مجہول ہونے کی وجہ سے اس کا معنی ہے اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 5 بھی آیت نمبر 2 3 4 کی طرح ہی ہے، حرف واو عطف ہے، اور اس کے بعد میں اذا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک اسم ہے جو مرفوع حالت میں ہے، یعنی کہ اس سے پہلے بھی ایک فعل محذوف ہے حشرت، تو یہ ہو جائے گا وَإِذَا حُشِرَتِ الْوُحُوشُ حُشِرَت۔ تو اب اس آیت کا اعراب بھی اسی طرح ہوگا جیسے کہ آیت نمبر 2 3 4 کا ہوا، اور یہ آیت نمبر 1 پر معطوف نمبر 4 ہو جائے گی۔ اور
آیت نمبر 5 کا مفہوم ہے اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اب آیت نمبر 6 ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ تو آیت نمبر 6 یہ بھی حرف عطف واو سے شروع ہو رہی ہے اور کے معنی میں، تو اس کے بعد بھی جو بھی جملہ آئے گا وہ معطوف ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی اذا اسم ہے، اسم ظرف، ظرفیہ، شرطیہ، اور یہ غیر جازمہ کہلاتا ہے، مبنی علی السکون فی محل نصب، جب کے معنی میں۔ اور اس کے بعد البحار ہے، البحار بحرن کی جمع ہے یعنی سمندر، جو مرفوع حالت میں ہے، یعنی یہاں بھی ایک فعل محذوف ہے، تو فعل محذوف کے لیے یہ البحار نائب الفاعل ہو جائے گا، اور یہ پھر جملہ شرطیہ ہو کے اذا ظرف کے لیے مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں ہے سجیرت، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح، مبنی للمجہول، سین جیم را اس کے حروف اصلی ہیں، اور یہاں پہ یہ باب تفعیل سے آیا ہے، سجرا یسجر تسجیرن، آگ بھڑکانا۔ تو یہاں پہ سجیرت کا معنی ہے بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اور اس طرح آیت نمبر 6 یہ معطوف نمبر 5 ہو جائے گی، اور آیت نمبر 1 یہ معطوف علیہ ہو جائے گا ان سب آیتوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 6 کا مفہوم ہے اور جب سمندر آگ سے بھڑکا دیے جائیں گے۔ اور الحمدللہ یہ 1 سے لے کے 6 تک یہ آیتوں کا نحو اور صرف سے اردو میں ترکیب مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر کر کے ہمیں صحت و عافیت اور ایمان کے ساتھ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے خصوصی حصار میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔